لیکن الحمدللہ حضرت مولانا کی توجہات کی وجہ سے شادی کا اہتمام ہوا تھا اور جس میں تقریباً 250 جوڑوں کی شادیاں ہوئی تھیں، اور ان سب کے پیچھے حضرت مولانا محبوب الرحمان صاحب کے ذریعے جن اہل خیر حضرات کی توجہات ہمارے علاقے سمری بختیار پور کو حاصل ہے، اس میں خاص طور سے حضرت مولانا حبیب احمد صاحب حفظہ اللہ ورعاہ، حضرت مولانا عارف صاحب دیولہ دامت برکاتہم، اور یورو کاسٹ بلیک برن لمیٹڈ، اسی طرح فیضان آرگنائزیشن اور دیگر مخلص تنظیمیں جو گجرات کے علاقے میں مقامی طور پر بہت ہی فعال اور متحرک ہیں، ان کی توجہات ہم لوگوں کو حاصل ہو رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حضرات کوئی معمولی کام نہیں کر رہے ہیں، یہ کام بہت ہی بڑا کام ہے، بہت ہی محترم شان کام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الناس من ينفعهم، کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر شخص وہ ہے جو عام لوگوں کے حق میں سب سے زیادہ مفید ہو۔ اور اسی مضمون کی ایک آیت اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں نازل فرمایا ہے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو لوگ عام لوگوں کے حق میں مفید بن جاتے ہیں، عام لوگوں کے لیے نفع بخش بن جاتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ زمین پر دوام عطا کرتا ہے، ہمیشگی عطا کرتا ہے، اس کو بقا حاصل ہو جاتی ہے، پھر دنیا کی بڑی سے بڑی کوئی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی، اس کو نیست و نابود نہیں کر سکتی۔ تو انسانیت کی، عام انسانیت کی، خلق خدا کی خدمت کا جو جذبہ حضرت مولانا حبیب احمد صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا عارف دیولہ صاحب اور ان کی جو انجمن ہے، ان کی جو تنظیم ہے، اس تنظیم کے تمام رفقا اور کارکنان کے اندر جو جذبہ موجود ہے وہ نہایت ہی بابرکت اور بہت ہی متبرک جذبہ ہے۔ اس جذبے کو ہم سلام کرتے ہیں اور اپنے پورے علاقے سمری بختیار پور کی طرف سے، بالخصوص فدائے ملت چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے اور اس چیریٹیبل ٹرسٹ کے صدر حضرت مولانا انظر صاحب قاسمی دامت برکاتہم کی جانب سے اور اس ٹرسٹ کے تمام کارکنان اور رفقا کی جانب سے، اور جن حضرات بھی ہمارے اس پروگرام میں حصہ لے رہے ہیں، خاص طور سے جناب مشیر صاحب، اسی طرح جناب محمد ندیم صاحب فینسا اور دیگر حضرات جو یہاں موجود ہیں، جناب مولانا افسر امام صاحب مبارک پور جامع مسجد کے امام صاحب اور دیگر حضرات جو یہاں موجود ہیں، ہم سب کی طرف سے یورو پلاسٹ بلیک برن لمیٹڈ اور اس کے تمام ارکان کو، فیضان آرگنائزیشن کے تمام ارکان کو ہم دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کے اس جذبے کو ہمیشہ باقی رکھے تاکہ اس جذبے سے انسانیت کی خدمت ہوتی رہے۔ بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کا ایک عظیم مقصد قرآن پاک میں بڑے واضح انداز میں فرما دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ انسان کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، لیکن سنیے اور کان کھول کر سنیے کہ انسانیت کے دکھ کو سمجھنا، اس کی پریشانیوں کو محسوس کرنا، اس کی دقتوں میں کام آنا، ان کے الجھنوں کو دور کرنا، یہ اتنا بڑا مبارک کام ہے، یہ اتنا بڑا مبارک جذبہ ہے جس جذبے سے فرشتوں کی جماعت محروم ہے۔ علامہ اقبال نے
بڑی جرأت کے ساتھ کبھی کہا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ اللہ کو اگر عبادت ہی کروانا تھی، بندگی ہی مقصود تھا، تو اس کے لیے فرشتوں کی جماعت بہت تھی، کافی تھی، انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو انسان کے لیے پیدا فرمایا کہ انسان کے سینے کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسا دھڑکتا ہوا دل رکھا ہے، جو دل اپنے بھائیوں کی دقتوں کو، دشواریوں کو، پریشانیوں کو، الجھنوں کو محسوس کرتا ہے اور تڑپ اٹھتا ہے۔ یہ دل اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا ہے کہ یہ روئے، یہ تڑپے، یہ محسوس کرے، اس کے اندر کسک ہو، اس کے اندر احساس ہو، اس کے اندر حس ہو، جو انسانیت کے دکھوں کا مداوا بن جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے سینے کے اندر دل رکھا ہے۔ اگر اس دل کے اندر تڑپنے کی صلاحیت نہ ہو، سسکنے کی صلاحیت نہ ہو، دوسرے کے دکھ اور تکلیف کو محسوس نہ کرے، تو پھر یہ دل نہیں بلکہ پتھر کی سل ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں ہاتھ عطا کیا ہے، یہ ہاتھ مجبوروں، بے کسوں، بیواؤں، یتیموں، بے سہاروں اور پریشان حال لوگوں کی مدد کے لیے بنایا ہے۔ اگر یہ ہاتھ ظالم کی مدد کرنے لگے، اس کی پشت پناہی میں چلنے لگے، مظلوموں کی آواز نہ اٹھائے، مظلوموں کو سہارا نہ دے، تو پھر یہ انسان کا یہ ہاتھ نہیں بلکہ خونخوار درندوں کا خونی پنجہ ہے، جس کی اللہ کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اسی طرح یہ دماغ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے دیا ہے کہ ہم اس کا استعمال کریں۔ یہ زبان اس لیے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے کہ ہم اس زبان کا استعمال دل دکھوں کی تسلی کے لیے کریں، بے سہاروں کو سہارا دینے کے لیے کریں۔ اسی طرح یہ پیر جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ اس لیے دیا ہے کہ ہم بے کسوں، بے سہاروں کی مدد کے لیے اس کا استعمال کریں۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ انسانیت کا تقاضا نہیں ہے، یہ انسانیت ناقص ہے، اور اس ناقص انسانیت کی اللہ کے دربار میں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ یہ آنکھیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بس یوں ہی عطا کرتی گئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا فرمانے کی اطلاع فرشتوں کو دی کہ فرشتوں میں زمین میں اپنا ریپریزنٹیٹیو بنانے جا رہا ہوں، اپنا نمائندہ اور خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، فرشتوں نے کہا کہ ہم تو آپ کی تسبیح و تقدیس کے لیے کافی ہیں، آپ کیوں ایسے لوگوں کو پیدا کر رہے ہیں جو خون خرابہ کریں گے زمین پر؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑا سادہ اور سمپل جواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ کیا جانتا تھا؟ اللہ یہ جانتا تھا کہ انسان کو جو آنکھیں دی جا رہی ہیں، یہ آنکھوں میں اتنی گہرائی ہے، اتنی زیادہ اس کے اندر تراوٹ ہے کہ جب یہ کسی بھائی کی تکلیف کو دیکھے گی، جب کسی پریشان حال انسان کو دیکھے گی، جب کسی بیوہ کا سر ننگا دیکھے گی، جب کسی غریب کے چولہا کو ٹھنڈا دیکھے گی، تو یہ آنکھیں روئے گی، تڑپے گی، آنسو گرائے گی، موتی کے قطرے بہائے گی۔ مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر لکھا ہے کہ انسان کے آنکھ سے جو آنسو کا قطرہ ٹپکتا ہے، کسی کی تکلیف کو دیکھ کر، کسی کی پریشانی کو دیکھ کر، وہ قطرہ اتنا زیادہ مبارک اور اتنا زیادہ قیمتی ہے کہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورا کا پورا سمندر پاک ہو جائے۔ فرشتوں کی جماعت اللہ کی عدالت میں بہت کچھ پیش کر سکتی ہے، لیکن انسان جو انسان کی تکلیف کو دیکھ کر روتا ہے، اس کی آنکھیں جو آنسو کے قطرے ٹپکاتی ہے، آنسو کا یہ قطرہ اللہ کی عدالت میں فرشتے پیش نہیں کر سکتے، فرشتے پیش نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ایک انسان اپنے بھائی کی تکلیف کو دیکھ کر، اپنے گرد و پیش میں رہنے والے بے کسوں، بے سہاروں کی پریشانی کو دیکھ کر جب جاگتا ہے، تو انسان کا یہ تھوڑے دیر جاگ لینا فرشتوں کی پوری زندگی جاگنے کا مقابلہ اتنی آسانی، یعنی اگر فرشتے پوری زندگی جاگ رہے ہیں، اللہ کی قدرت کو، اس کی کبریائی کو، اس کی شان کو، اس کی جلالت کو دیکھ رہے ہیں اور عبادت میں مشغول ہیں،
تو پوری زندگی ان کا جاگنا ایک طرف اور ایک انسان کی تکلیف میں تھوڑی دیر جاگ لے اس کا جاگنا ایک طرف، دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسانی خدمت کا جذبہ بنایا جائے، پیدا کیا جائے۔ جب سے یعنی پچھلے 2-3 سالوں سے حضرت مولانا محبوب الرحمان صاحب قاسمی حفظہ اللہ کی کوششوں سے گجرات کی اس مخلص تنظیموں نے اور وہاں کے مخلص افراد کے ذریعے سے جو ہمارے علاقے میں یہ انسانی خدمت کا ایک ماحول بنا، ایک ماحول کریٹ ہوا ہے، اس کا اثر ہمارے علاقے میں ظاہر ہوا اور اس کی مختلف تنظیموں نے اس کی پیروی کی، عوامی چندے کے ذریعے یا اپنے اخراجات سے کچھ شادیاں بھی کروائیں، کچھ کٹ بھی تقسیم کیے۔ یہ الگ بات ہے کہ خرد و برد کی بعض جگہوں سے شکایتیں بھی آئیں، لیکن بہرحال یہ کام ہمارے لیے رہنما ثابت ہوا ہے۔ اس لیے حضرت مولانا حبیب صاحب اور حضرت مولانا عارف دولہ صاحب اور ان کے تمام رفقائے کار کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے علاقے میں، ہمارے علاقے کے نوجوانوں کے اندر انسانیت کی خدمت کا یہ جذبہ بیدار کیا، ورنہ اس سے پہلے ہم لوگ اس کام کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اتنا بڑا کام ہمارے علاقے میں انجام پائے گا۔ یہ سارا سرا حضرت مولانا محبوب الرحمان صاحب قاسمی کے سر جاتا ہے کہ ان کی جاذب شخصیت ہے، جن کی شخصیت نے وہاں کی توجہات کو اس طرف مبذول کرایا اور اتنے بڑے بڑے کام انجام پا رہے ہیں۔ اس لیے اس مبارک موقع پر ایک بات، صرف ایک بات میں آپ تمام لوگوں سے کہوں گا، خاص طور سے ان لوگوں سے جو کٹ لینے کے لیے یہاں آئے ہیں، جو اہل خیر حضرات اتنی بڑی لمبی رقم خرچ کر کے ہم کو اتنے سارے سامان دے رہی ہیں، وہ انجمنیں، وہ سنستھا، وہ تنظیمیں بہت ہی مخلص ہیں اور یہ ان کی دینداری کا اور انسانیت کا سب سے بڑا ثبوت فراہم کرتی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بھی کچھ ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ آخر ہمیں جو یہ کٹ دیا جا رہا ہے کیوں دیا جا رہا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے۔ اس کے تقاضے میں کیا یہ بات نہیں ہے کہ جو لوگ ہم لوگوں کے لیے، ہمارے علاقے کے لیے، ہمارے علاقے کے غریب بھائیوں کے لیے، غریب بہنوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، بے سہاروں کے لیے اتنا زیادہ خرچ کر رہے ہیں، ہم کم سے کم جب رمضان کے اس مہینے میں نماز پڑھیں، دعا کریں تو ہم ان کو بھی یاد کر لیں۔ یہ ان کا حق ہے ہمارے اوپر، یہ ان کا ہم سب پر حق بنتا ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کے اتنے بڑے خرچ کرنے کو قبول فرما لے، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے اور اللہ تعالیٰ ان حضرات کے اس مبارک جذبے کو قائم رکھے تاکہ اسی ذریعے سے انسانیت کی خدمت برابر ہوتی رہے۔ دوسرا کیا تقاضا ہے؟ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ سخت گرمی کا موسم چل رہا ہے، ایسے موسم میں روزہ رکھنا بہت ہی مجاہدے کا کام، بہت مشکل کام ہے۔ حلق سوکھ رہے ہیں، بھوک کی شدت بڑھ رہی ہے، تشنگی بڑھ رہی ہے، پیاس کی پریشانی بڑھ رہی ہے، اس میں بھی ہم کو روزہ رکھنا ہے۔ ظاہر ہے کہ بڑے مجاہدے کا کام ہے۔ یہ جو اتنے بڑے اخراجات کو آپ سامنے اپنے دیکھ رہے ہیں، یہ روزہ داروں کے لیے انتظام کیا گیا ہے۔ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کو یہ کٹ نہیں لینا چاہیے، یہ صاف بات کان کھول کر سن لیجیے۔ یہ روزہ داروں کے لیے انتظام کیا گیا ہے تاکہ جو لوگ گرمی کی شدت میں روزہ رکھتے ہیں ان کے گھر میں افطار کا انتظام ہو جائے، سحری کا انتظام ہو جائے۔ دن میں تو اللہ کے لیے بھوکا رہتے ہی ہیں، رات میں کم سے کم کھانے کا انتظام ہو جائے۔ اس لیے میں آپ تمام ماں بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ کٹ لیجئے، شوق سے لیجئے، آپ اس کے حقدار ہیں، آپ ہی کے لیے انتظام کیا گیا ہے، لیکن اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ کے واسطے روزہ رکھیے اور تمام منتظمین کے لیے، فدائے ملت ٹرسٹ کے تمام ذمہ داروں کے لیے، فیضان آرگنائزیشن کے ذمہ داروں کے لیے اور جو یورپ پلاسٹ بلیک برن لمیٹڈ ہے
اس کے تمام ارکان کے لیے اور مقامی طور پر جتنے افراد ہمارے متحرک ہیں، فعال ہیں، اپنی محنت اور کاوش سے اس پروگرام کو منعقد کر رہے ہیں، تمام لوگوں کے لیے اور پھر اپنے لیے بھی اللہ کے سامنے روئیے، گڑگڑائیے کہ اللہ ہمارے حالات بہتر کر دے تاکہ ہم اس کٹس کے لینے سے بچ جائیں، اور بچ جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نہیں لیں گے تو ہمارے نہ لینے سے دوسرے بھائی کی زیادہ سے زیادہ مدد ہو سکے گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ روزہ ضرور رکھیے، اس لیے کہ روزہ بہت بڑی عبادت ہے۔ جس نے بغیر کسی شرعی عذر کے، شرعی عذر کا مطلب یہ ہوا کہ طبیعت اتنی خراب ہو کہ ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا کہ روزہ نہ رکھنا، تب تو وہ نہ رکھے۔ لیکن جس کو ڈاکٹر نے منع نہیں کیا ہے یا اپنے اندر وہ طاقت محسوس کر رہا ہے کہ ہم رکھ سکتے ہیں، ارے تھوڑی بہت دشواری تو ہوتی ہی ہے، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے اگر تھوڑی دشواری ہم اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو بہت بڑا ثواب دینے والا ہے۔ روزہ اللہ کے نزدیک بہت محبوب عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ خود عطا فرماتے ہیں، اور بغیر کسی شرعی عذر کے، معقول عذر کے اگر کسی شخص نے ایک روزہ بھی توڑ دیا تو زندگی بھر روزہ رکھے گا تو اس کا بدلہ ادا نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ روزہ رکھیے گا آپ لوگ، وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ارے روزہ رکھیں گے نا ہم سب انشاءاللہ، رکھیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا آپ لوگوں کو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب کرے اور اہل خیر حضرات کے حق میں مقبول کر لے اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔